بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج سبق نمبر 96 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کا موضوع غزوہ تبوک ہے۔ آج ہم اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ رومیوں نے جنوبی شام میں بہت سے لشکر جمع کیے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ عربی قبائل بھی مل گئے ہیں، حتیٰ کہ رومیوں کے کچھ دستے بلقا تک پہنچ گئے ہیں۔ ادھر سخت گرمی اور خشک سالی کے دن تھے، انتہائی تنگی کا وقت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کے لیے تمام صحابہ کرام میں اعلان فرمایا۔ ماشاءاللہ 30,000 صحابہ کے ساتھ دور طویل سفر طے فرما کر یہ قافلہ وہاں پہنچا، مگر رومی واپس چلے گئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ مگر اس غزوے کے بہت بہتر اور دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ الحمدللہ آج ہم اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ 10-12 قسطوں میں یہ غزوہ جا کر مکمل ہوگا۔ آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرات، تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ اور دمشق کے وسط میں نصف راہ پر مدینے سے 14 منزل ہے۔ جنگ موتا کے بعد سے رومی سلطنت نے عرب پر حملہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ غسانی خاندان جو شام میں رومیوں کے زیر اثر حکومت کر رہا تھا، مذہباً عیسائی تھا، اس لیے قیصر روم نے اس کو اس مہم پر متعین کیا، اور مدینے میں یہ خبریں اکثر مشہور ہوتی رہتی تھیں کہ غسانی حملہ کرنے والے ہیں۔ الغرض شام کے نبتی سوداگر مدینے میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بھر کی تنخواہیں پیشگی دے دی گئی ہیں۔ اس فوج میں مختلف عرب قبائل بھی شامل ہیں اور مقدمۃ الجیش بلقا تک آ گیا ہے، یعنی پہلا دستہ فوجیوں کا بلقا تک آ گیا ہے۔ مواہب لدنیہ میں طبرانی سے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھ کر بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ انتقال کر گئے ہیں اور عرب سخت قحط کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہیں۔ اس بنا پر ہرقل نے 40,000 فوجیں روانہ کی۔ بہرحال یہ خبریں تمام عرب میں پھیل گئیں اور قرائن اس قدر قوی تھے کہ غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ سوء اتفاق یہ سخت قحط اور شدت کی گرمی کا زمانہ تھا۔ لوگوں کو گھر سے نکلنا نہایت شاق تھا۔ منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کا پردہ فاش ہو چلا تھا۔ وہ خود بھی جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ سویلم ایک یہودی تھا، اس کے گھر پر منافقین جمع ہوتے اور لوگوں کو لڑائی پر جانے سے روکتے۔ چونکہ ملک پر رومیوں کے حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب میں فوجیں اور مالی اعانت طلب کی۔ صحابہ میں حضرت عثمان نے 200 اوقیہ چاندی، 200 اونٹ پیش کیے۔ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں لا کر حاضر خدمت کی۔ تاہم بہت سے مسلمان اس بنا پر جانے سے رہ گئے کہ سفر کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس درد سے روئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آیا، تاہم ان کے چلنے کا کچھ سامان نہ ہو سکا۔ انہی کے شان میں سورہ توبہ کی آیتیں اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ان لوگوں پر کچھ اعتراض ہے کہ جب تمہارے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجئے اور تم نے کہا کہ میرے پاس سواری کہاں ہے جس پر تم کو سوار کر سکوں، تو واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ مدینے سے تشریف لے جاتے تو کسی کو شہر کا حاکم مقرر فرما جاتے۔ چونکہ اس غزوے میں بخلاف اور مارکوں کے ازواج مطہرات ساتھ نہیں گئی تھیں،
اہل حرم کی حفاظت کے لیے کسی عزیز خاص کا رہنا ضروری تھا، اس لیے اب کہ یہ منصب جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ملا۔ حضرات انشاءاللہ ان اسباق کے اگلے دور میں ہم ان تمام باتوں پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ آج سبق بحیثیت مجموعی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے شکایت بھی کی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، کہ آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ غزہ آپ 30,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے، جس میں 10,000 گھوڑے تھے۔ راہ میں وہ عبرتناک مقامات تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی قوم سمود کے مکانات جو پہاڑوں میں تراش کر بنائے گئے تھے۔ چونکہ اس مقام پر عذاب الہی نازل ہو چکا تھا، آپ نے حکم دیا کہ کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، نہ پانی پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہ تھی، لیکن اصلیت سے بالکل خالی بھی نہ تھی۔ غسانی رئیس عرب میں ریشہ دوانیاں کر رہا تھا۔ الغرض تبوک پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام کیا۔ ایلیا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا، حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ ایک سفید خچر بھی نظر میں پیش کیا، جس کے صلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ردائے مبارک اپنی چادر شریف عنایت فرمائی۔ جربا اور دیگر کئی عیسائی بھی حاضر ہوئے اور جزیہ پر رضامندی ظاہر کی۔ دومت الجندل جو دمشق سے 5 منزل پر ہے، وہاں ایک عربی سردار جس کا نام عقیدر تھا، قیصر کے زیر اثر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو 420 کی جمعیت کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد نے اس کو گرفتار کیا اور اس شرط پر رہائی دی کہ خود دربار رسالت میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینے میں آیا، آپ نے اس کو امان دے دی۔ تبوک سے جب آپ واپس پھرے اور مدینے کے قریب پہنچے تو لوگ عالم شوق میں استقبال کو نکلے، یہاں تک کہ پردہ نشینان حرم بھی جوش میں گھروں سے نکل پڑیں اور لڑکیاں یہ اشعار گاتی نکلیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ منافقین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں میں کسی طرح پھوٹ ڈال دوں۔ ایک مدت سے وہ اس خیال میں تھے کہ مسجد قباء کے توڑ پر وہیں ایک اور مسجد اس ہیلے سے بنائیں جو لوگ ضعف یا کسی اور وجہ سے مسجد نبوی میں نہ پہنچ سکے، وہ یہاں آ کر نماز ادا کریں۔ ابو عامر جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم سامان کرو، میں قیصر کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں کہ اس ملک کو اسلام سے پاک کر دوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ مسجد زرار اسی غرض سے بنائی گئی کہ یہاں اسلام کے خلاف سازشیں تیار کی جائیں۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے جانے لگے تھے تو منافقین نے حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد تیار کی ہے، آپ چل کر اس میں ایک دفعہ نماز پڑھا دیں تو مقبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں مہم پر جا رہا ہوں، جب تبوک سے واپس آؤں گا تو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو آپ نے حضرت معن بن عدی کو حکم دیا کہ جا کر مسجد میں آگ لگا دیں۔ اسی مسجد کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد زرار اور پھوٹ ڈالنے اور کفر کی غرض سے تیار کی، اور اس غرض سے کہ جو لوگ پہلے سے خدا اور رسول سے لڑتے ہیں ان کو ایک کمین گاہ آتا ہے، اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف بھلائی کے لحاظ سے ایسا کیا ہے، خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اس مسجد میں جا کر نہ کھڑا ہو، اور وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تو اس میں نماز پڑھے، اور وہاں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی محبوب ہے اور خدا صفائی پسند کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ حضرات آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس مسجد تقویٰ کے تذکرے پر،
اور مسجد زرار کی آگ لگائے جانے پر انشاءاللہ آئندہ کئی درسوں میں امید ہے کہ ہم غزوہ تبوک کا احاطہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔